اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 30 دسمبر 2020 ہے۔ میں جیزس کرائسٹ یعنی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنما مسیح مہدی مہادیو بن کر کلکی اوتار بن کر انڈیا میں آ چکا ہوں، اور یہ ویڈیو آپ دیکھیں میریکل کے بارے میں ہیں، معجزے کے بارے میں ہیں، چمتکار کے بارے میں ہیں، جو لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ چمتکار کر کے بتائیے تو لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہ دور میں لوگ چمتکار کو ہی نمسکار کرتے ہیں، لہٰذا یہ ویڈیو آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں خود ایک اللہ کا چمتکار ہوں، یعنی آیات ایک کبریٰ یعنی 10 بڑی قیامت کی نشانیوں میں ایک آیت ہوں، یعنی دوسری نشانی ہوں۔ پہلی نشانی مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی ان کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست۔ پھر اسی میں جنما اصلی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، یعنی میں بالکل موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی کو اللہ نے نئے انداز سے دہرایا ہے۔ تو میں خود اللہ کی نشانی ہوں، چمتکار ہوں، معجزہ ہوں۔ میں اس ویڈیو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں گے، یہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں، جب آپ مکہ میں ظاہر ہوئے تو ساری دنیا کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی وہاں پر آ رہے ہیں، آخری نبی۔ تو اللہ کے نبی کی بات، آخری نبی کی بات ساری دنیا میں آج پہنچ سکی، اتنے سالوں میں 1400 سال لگے۔ اسی وجہ سے آج آپ کو الگ الگ جگہوں پر مسجدوں کی عمارتیں نظر آئیں گی، مسجدیں نظر آئیں گی اور اذان سنے آئے گی۔ لیکن ذرا سوچئے، تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیے 1400 سال، ایک چھوٹے سے علاقہ مکہ، جہاں پر نہ ٹیلی فون ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ پولیس اسٹیشن ہے، نہ کوئی کورٹ ہے، جہاں پر کوئی کار نہیں، کوئی ہوائی جہاز نہیں، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ٹیلی کمیونیکیشن کا۔ وہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 100-200 لوگ، زور سے اگر اونچائی پہ ٹھہر کر بات کریں تو 100-200 لوگ دور دور تک سن پائیں گے، بہت ہو گیا 1000 لوگ۔ پھر یہ بات آج اتنی بڑی پھیل کیسے گئی؟ لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا، یعنی خبریں دینے والا نہیں، میں قاصد ہوں اللہ کا، یعنی بھیجا گیا، لیکن کوئی خبریں دینے کے لیے میں نہیں آیا، بلکہ جو خبریں اللہ، یعنی ہونے والی خبریں جو اللہ کے نبیوں نے دی تھی، اس کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ پوری ہو گئی۔ یعنی اور کوئی نئی خبریں ہونے والی نہیں بیان کرنا ہے مجھے، وہ جو ہو گئی ہیں وہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ذرا غور کریے۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کائنات کو بنانے والے اللہ کے اس دنیا میں، ان کا معجزہ کیا ہے؟ کیوں لوگ ایمان لے آئے ان کے اوپر؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے قاصد آئے، یعنی رسول آئے، جو نبوت کے کام سے آئے یا کوئی دوسرے کام سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ ساتھیوں کو ان کے ساتھ پیدا ضرور کیا ہے، جو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی سے وہ ایمان لے آتے ہیں بغیر کوئی معجزے دیکھے
یا کچھ معجزے یا کچھ حالات دیکھ کر۔ ویسا ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کچھ لوگ ہیں خاص جو آپ کے ہی خاندان والے ایمان لے آئے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا معجزہ بتایا؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن معجزہ دیا۔ اب قرآن پاک کی آپ ساری آیتیں بھی پڑھ لیے تو کوئی مردہ زندہ ہو کے نہیں بیٹھے گا۔ آپ اللہ سے رات دن دعا بھی کریں کہ اے اللہ اس مردے کو آپ زندہ کر کے بتا دیجئے، اس پتھر کو آپ ہیرا بنا دیجئے، یا اس گھر کو آپ سونے کا بنا دیجئے، تو بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کو نہیں قبول کرے گا۔ تو کیا ایسا واقعہ عیسیٰ ابن مریم میں جب پہلے جنم اس سے پہلے لے کر آیا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسرائیل میں، جب میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کوئی پتھر کو سونا نہیں بنایا، کوئی ہیرا نہیں بنایا، کوئی اس وقت جب مجھ پر پرابلمس آئے، مجھے کراس پہ ڈال کے مارنے کی کوشش کی گئی، اس وقت بھی مجھے بے ہوش ہو گیا تھا، میں خبر میں مجھے رکھا گیا، پھر تیسرے دن جاگ اٹھ کر باہر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی پتھر کو سونا نہیں بنایا، لیکن مردے کو زندہ کر کے بتایا، پیدائشی اندھے لنگڑے کو آنکھ دے کر پیر دے کر بتایا، لیکن وہ سب کے لیے نہیں تھا۔ 1 2 4 5 ایسے واقعے ہوئے بس۔ کئی لوگ مر رہے تھے لیکن کوئی زندہ نہیں ہوا، کئی اندھے اس وقت بھی تھے لیکن سب اندھے آنکھوں والے نہیں ہو گئے، کئی بہرے گونگے پیدائشی تھے، لنگڑے تھے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے، نہ میں نے ان کے لیے کوئی دعا کی۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایک دو لوگوں کو کر کے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ان کو یقین آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا لوگ اس کے ایگزامپل کو لے کر، وہ معاملے کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ میں کوئی معجزوں کی دکان یعنی میریکلز کی دکان نہیں تھا اس وقت۔ سپوز جیسے کوئی 1000 لوگ ایمان لے آئے، پھر 1000 اور ایک شخص یعنی 1000 سے زیادہ، 1000 کے بعد 1001واں شخص آ کر یہ کہے گا ٹھیک ہے آپ نے 1000 لوگوں کو معجزے بتائے، اب مجھے بھی کر کے بتا دیجئے، اس مردے کو زندہ کر دیجئے تو میں آپ کو مسیحا مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ تو کیا جو اتنے معجزے ہو گئے تھے اس کو انکار کر دیں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہوتا، میں خدا نہیں، اللہ نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ ہوں، یہ کام تو صرف اللہ کا ہے، لیکن اللہ کچھ لوگوں کے ساتھ معجزے کیا، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے اللہ معجزے دیتا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے وہ دوبارہ مجھ پر، عیسیٰ ابن مریم پر اسرائیل میں نہیں دہرائے گئے، اور جو وہ معجزے عیسیٰ ابن مریم کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر کے بتائے، اور جو قرآن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا وہ مجھے نہیں دیا گیا، تو میں پھر معجزہ کیا لے کر آیا؟ ذرا غور و فکر کریے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟
جب آپ کو پہلی آیت نازل ہوئی اور تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نکل کے لوگوں میں بولے کہ دیکھو اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے اور ایمان لاؤ۔ تو لوگ یہی سوال کریں، ٹھیک ہے اتنے دنیا میں پڑھے لکھے آپ قابل لوگ ہیں، اللہ کو آپ اکیلے ہی ملے تھے جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، کہ آپ کو نبی بنا دیتے؟ آپ کو نبی بنا دیا، اور اتنے عالم لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، توریت کو انجیل کو جاننے والے، ان کو چھوڑ دیا اور آپ کو بنا دیا۔ تو ٹھیک ہے کسی مردے کو زندہ کر کے بتا دو ایمان لائیں گے، چلو پتھر کو سونا بنا دو یا آسمان پہ چڑھ کے بتا دو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ تو میرا ایک اللہ کا میسیج ہے جو میں بول رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ کی کتاب میں لکھا ہے ایک نبی آنے کا کہ جن کے منہ میں اللہ تعالیٰ الفاظ ڈالے گا، وہ الفاظ کو دیکھ کر آپ کو تصدیق کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ یہی معجزہ ہے جو میں ان پڑھ ہوتے ہوئے آیتیں بول رہا ہوں، اللہ کی طرف سے میرے منہ میں ڈالی گئی ہیں، میں بول رہا ہوں، یہی معجزہ ہے۔ یعنی معجزہ کیا ہوتا ہے آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو ٹکڑے کر کے بتایا تب لوگ ایمان لائے۔ بات غلط ہے۔ چاند کو ٹکڑے کرنے کا واقعہ یہ تو بہت آگے کا ہے، جب تک کہ کئی لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، اور جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو وہ تو ایمان ہی نہیں لائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس معجزے کے بارے میں علماء دین کی الگ الگ اس کے جو ہے نا تفسیر موجود ہے، لیکن جو پہلے جیسے حضرت علی ہے علیہ السلام، جیسے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، یہ سارے لوگ، حضرت یہ سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ کیا دیکھ کر ایمان لائے تھے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے؟ میں آپ سے بڑا اہم والا سوال کر رہا ہوں، اہمیت والا، معجزہ کیا دیکھ کر لائے تھے ایمان؟ صرف یہ کہ ایک نبی آئیں گے جن کے منہ میں اللہ الفاظ ڈالے گا تو وہ بولیں گے، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، ایمان لانا ضروری۔ یہ پہلے لکھا تھا توریت میں، اتنا ہی، یہی معجزہ؟ ہاں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا جس سے عاجز ہو جائے، یعنی دنیا وہ کام نہیں کر سکتی، وہی معجزہ ہوتا ہے، میریکل۔ ایک میریکل ایک ٹیکنالوجی کا گیپ ہوتا ہے۔ اللہ کی ٹیکنالوجی بہت اعلیٰ ہے، اللہ کے سائنسز ٹیکنالوجیز بہت اعلیٰ ہیں اور انسان کی بہت کم، لیکن جب انسان اس ٹیکنالوجی کا کوئی عمل دیکھ لے تو وہ کہتا ہے یہ میریکل ہے۔ فار ایگزامپل، آج سے 400 سال پہلے ہم چلے جاتے ہیں انڈیا میں۔ اکبر بادشاہ تھا، اس کو سپوز اکبر بادشاہ کی بیوی اور بچے، اکبر بادشاہ دلی میں ہے، سمجھو ان کے بیوی بچے حیدرآباد میں ہیں، جو تقریباً 1600 کلومیٹر دور ہے، اور اکبر بادشاہ اپنے دربار میں یہ اعلان کرتے کہ 8 گھنٹے کے اندر مجھے حیدرآباد جاؤ، یہاں سے میرے پاس سے حیدرآباد جاؤ، جا کر میرے بیوی بچوں کو لے کر 8 گھنٹے کے اندر واپس آؤ، یعنی جانے کے لیے 4 گھنٹے، آنے کے لیے 4 گھنٹے، تو میں 1000 کلو سونا دوں گا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو ساری دنیا میں
اگر یہ نیوز کو پھیلا دیتے لوگوں کے ذریعے، چاہے وہ امریکہ ہو یا سعودی ہو یا جاپان یا جرمنی یا انڈیا، تب بھی کوئی 8 گھنٹے میں سفر طے نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جہاز نہیں تھے، ٹیکنالوجی معلوم ہی نہیں تھی، اور اس زمانے میں ایسے سہولت نہیں تھے۔ لیکن اگر آج کا میں اور میرے کچھ ساتھی اس وقت موجود ہوتے اور ہیلی کاپٹر موجود ہوتا تو یہ کام ہم 8 گھنٹے میں کر لیتے۔ تو وہ کیا کہتے؟ یہ تو چمتکار ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ بس معجزہ ٹیکنالوجی کا گیپ ہے، آج کی ٹیکنالوجی اور اکبر بادشاہ کے زمانے کی ٹیکنالوجی۔ تو اکبر بادشاہ کے لیے آج کی ٹیکنالوجی کرنے والا کون ہو گیا؟ ایک چمتکاری شخص ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ نبی پر روبوٹ کی طرح ہیں، ہم سب ایک روبوٹ ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، جس میں 70% پانی ہے، 30% سالڈ ہے، کیلکولیشنز کرتے ہیں ہم اللہ کا ایک روبوٹ ہے، آپ اور ہم سب روبوٹس ہیں۔ تو اوپر سے کوئی انفارمیشن ڈاؤن لوڈ ہونا مائنڈ میں، پھر وہ وائس میں، آواز میں کنورٹ ہونا، تبدیل ہونا اور بیان ہونا، یعنی وہ سگنلز انفارمیشن کے مائنڈ میں آنا، اسٹور ہو جانا میموری میں، اور پھر وہ آواز کے شکل میں تبدیل ہو کر باہر نکلنا، یہ وہ زمانے کا معجزہ۔ تو قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی قرآن ڈاؤن لوڈ ہو رہا تھا، اور وائس آواز میں کنورٹ ہو کے بیان ہو رہا تھا، یہ معجزہ ہے۔ لوگ بولے کہ بھائی کیا ہے یہ قرآن؟ یہ تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اور حالات، آج کے حالات کے اور ہونے والے واقعات بیان کر رہے ہیں آپ، یہ کہاں کا معجزہ ہو گیا؟ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، صرف یہ بول لینے سے آپ کوئی نبی نہیں ہو جاتے، لہٰذا لوگ ایمان نہیں لائے۔ خاص طور سے جو تورات انجیل زبور کو جانتے بھی نہیں تھے یا علم نہیں رکھتے تھے پورا، کوئی عالم نہیں تھے وہ زمانے کے، کوئی سینہڈرین کے لوگ نہیں تھے، مفتی نہیں تھے وہ زمانے کے، حضرت علی علیہ السلام لے لیں آپ، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیں، یا آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیں، یا دوسرے لوگ جو ساتھ ساتھ ایمان لائے شروع میں، یا بی بی خدیجہ لے لیں، تو یہ لوگ ایمان لائے، اور جو کتاب کا علم رکھنے والے تھے وہ نہیں لائے۔ اب ذرا آپ غور کریے کہ معجزہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا، پہلے ایک پیغمبر آئیں گے جن کے منہ میں اللہ الفاظ ڈالے گا، وہ بولیں گے تو ایمان لانا، بس یہ معجزہ تھا۔ جو کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہونے والی بات پہلے بیان کر دی گئی جب وہ پوری ہو جائے وہ مان لے، تو وہی لوگ ایمان والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے میرا معجزہ کیا ہے، میں کیسا معجزہ ہوں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والدین کا نام مسعود اور سریہ، اور میرے بیویوں کے معاملے اور میرے بچوں کے معاملے اور میری عمر اور میرا ظہور ہونا اور میری پیدائش، میری ڈیٹ آف برتھ، میری پلیس آف برتھ، کہاں پیدا ہوں گا، کیسا دکھنے میں رہوں گا، میرا حلیہ، اور مسیح دجال کے بارے میں، اور مسیحا یعنی میرے بارے میں، اور دعوت من الارض کے بارے میں، یہ سارے سینز یعنی واقعات ڈیٹس کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، کون سے سال ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد کے واقعات، یہ سارے ڈیٹیلز میں بیان کر دیے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک
سب انبیاء علیہ السلام نے یہ سینس، یہ واقعات ایڈوانس میں دیے، اور وہ اس کو مہر بند کر دیا گیا، یعنی سیل کر دیا گیا حکمت سے۔ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں، جیسے عیسیٰ ابن مریم کی شباہت عروہ ابن مسعود کے جیسی ہے، یہ تو کھلے الفاظ ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے اندر آنے والے عیسیٰ ابن مریم جب مہدی بن کر آئیں گے تو والد کا نام مسعود ہوگا، یہ لفظ چھپا ہوا ہے، لیکن آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک قصہ نظر آئے گا۔ ارے بھائی، آنے والے جو عیسیٰ ابن مریم ہیں ان کی شباہت عروہ ابن مسعود کے جیسی ہے۔ اب عروہ سن آف مسعود کی فوٹو نہیں ہے اور عیسیٰ ابن مریم کی بھی فوٹو نہیں ہے، پہچانیں گے کیسے؟ لفظوں میں حکمت۔ تو یہ پیش گوئی تھی، اس کو بولتے ہیں مہر بند پیش گوئی۔ ویسے ہی ماں کا نام دیا گیا سریہ، پھر اور نشان دیے گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہدی میرا بیٹا ہے، پھر یہ کہا گیا کہ وہ حسین سے بھی ہے، حسن سے بھی ہے، پھر یہ کہا گیا توریت میں کہ وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے، وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی نسل سے ہے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، وہ سلمان فارسی علیہ السلام کی نسل سے ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کی فرسٹ کمنگ کی نسل سے ہے۔ یہ ساری باتیں ایک جگہ ہونا ایک شخص میں یہ لکھی ہیں، اور وہ اس انداز میں بیان کی گئی ہیں کہ لوگ کوئی پہچان نہیں پائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مہر بند پیش گوئی، یعنی سیلڈ پروفیسی۔ علماء دین اس کو رکھ کر بیٹھے ہیں، ایک خزانہ ہے باکس میں لاک پڑا ہے، اور اس کی چابی صرف میرے پاس، وہ آ کر میں ہی کھولوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ چیز کا راز یہ تھا۔ لہٰذا معجزہ کیا ہے آج کا؟ اگر آپ اہل کتاب ہیں، یعنی قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، توریت انجیل زبور وید پرانوں کو ماننے والے ہیں، ایک وہ اہل کتاب تھے جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، توریت یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اہل کتابی کہا گیا، اور آج کے اہل کتابیوں میں خود قرآن حدیث کو ماننے والے بھی آ جاتے ہیں۔ لہٰذا آج کا معجزہ کیا ہے؟ میرا معجزہ کیا ہے؟ میں میریکل کیسا ہوں؟ جو واقعات اللہ کے نبیوں نے دیے میرے بارے میں، وہ میری زندگی میں وقت کے حساب سے پورے ہوئے ہیں، جیسے دیے گئے ویسے ہی ہوئے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ جیسے میرے ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ کیا ہوگی، کون سی جگہ پیدا ہوں گا، دکھنے میں کیسا رہے گا، اور شباہت کیسی رہے گی، نبی کی طرح نہیں رہے گی، بال کہاں تک رہیں گے، ہائٹ کیا رہے گی، بیوی بچے کتنے رہیں گے، کون سی ڈیٹ کو پیدا ہوگا، ماں باپ کا نام کیا ہوگا، کب پہلا بار ظاہر ہوگا، مسیح دجال کے سفید مینارے کے پاس ظاہر ہوگا، یہ سارے نشان دیے گئے واقعات ہیں۔ وہ واقعات میرے علاوہ ورلڈ میں 750 کروڑ سے زیادہ لوگوں پر کسی پر بھی نہیں ہو سکتے، نہ ہوئے۔ مثلا آپ صرف ایک واقعہ لے لیں، بھائی عیسیٰ ابن مریم جو مہدی علیہ السلام ہو کر پیدا ہوں گے، وہ 24 مارچ 1973 کو ہندوستان میں ریڈ ہلز علاقے میں پیدا ہوں گے، جن کے والد کا نام مسعود، والدہ کا نام سریہ، اور ماں کالے ہوں گی، والد گورے ہوں گے، اور جس کے 3 چھوٹی بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی ہوں گے۔ وہ گھر کا بڑا ہوگا، وہ فجر کے وقت پیدا ہوگا، ہفتے کے دن فجر کے وقت، اور جمعے کی رات میں، وہ سال 1973 ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد، اور وہ ہندوستان مشرق میں ہوگا، مشرقی علاقہ ہوگا، اور 3 طرف پانی ہوگی، ایک طرف زمین ہوگی، اور وہ جگہ کا نام لال ٹیکری ہوگا، یعنی ریڈ ہلز ہوگا۔ ایک سین ہو گیا یہ۔
اب یہ سین ورلڈ میں پوروں کے ساتھ آپ ٹیسٹ کر لیجئے، کسی کے ساتھ میچ نہیں کرے گا۔ یہ 1500 سے زیادہ نشانات کا ایک سین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ویسے کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن سب کے بارے میں یہ سین نہیں دیا گیا۔ کئی لوگ پیدا ہوئے 24 مارچ کو، کئی لوگ مر بھی گئے، تو کیا سب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہو جائیں گے؟ نہیں، صرف یہ ایک سین ہوا جس کی بشارت حدیث میں ہے۔ سارے لوگوں کی خوشخبری، بشارت، نشان وہ احادیث میں موجود نہیں، اسی لیے جو لکھا تھا وہ مجھ پہ میچ کر گیا، اسی لیے میں ہوں۔ اور جو لکھا تھا وہ سیلڈ پروفیسیز تھے، جسے آیات، متشابہات آیات کہا گیا قرآن میں۔ عیسیٰ مسیح ہی آ کر یہ ظاہر کرے گا، یعنی کوئی اسے نہیں ظاہر کر پائے گا، چاہے وہ عالم ہو یا کوئی مفتی ہو یا بڑے سے بڑا کوئی قابل شخص ہو، سمجھے آپ؟ یہ ظاہر کون کرے گا؟ صرف اصلی مسیحا ہی ظاہر کرے گا، جو میں کر رہا ہوں۔ اب یہ سین ایک ہوا، پھر مسیح دجال کے سینز ہیں کہ وہ کیسا ظہور میں آئے گا، وہ کیا کیا کرے گا، وہ دنیا پہ ہر جگہ جگہ اپنے سینٹرز بنائے گا، وہ پھیل جائے گا، پھر وہ سین، پھر دعوت من الارض کے سین۔ تو پھر جو جگہوں کے نام حدیث میں آئے، قسطنطنیہ سے مراد انڈیپینڈنٹ انڈیا پرانا، ویسے ہی مکہ، مدینہ، کوفہ، مسجد سہلا اور بابلود، یہ جگہوں کے نام آئے ہیں۔ تو یہ تمثیلی تھے جگہ، یہ اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو واقعات تھے وہ پورے ویسے ہی ہوئے، لیکن جگہوں کے نام تمثیلی تھے، وہ ہندوستان میں اس کی تعبیر پوری ہوئی۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، معجزہ کیا ہے۔ تو آپ کو یہ نشانات کو پڑھنا پڑے گا، وقت لگے گا، اس کے لیے تحقیق کرنا پڑے گا۔ تو یہ آپ کو ایک تھوڑا سا تکلیف دہ کام ہے۔ ارے بھائی، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، پائلٹ بننے کے لیے اتنی کتابیں آپ پڑھ لیں گے، اتنے ایگزام پاس کر لیں گے تھوڑی سی روزی روٹی کے لیے، لیکن کیا جنت میں جانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے، عیش و آرام والی، کیا آپ اتنی تحقیق نہیں کریں گے؟ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو نشانات تھے سارے مسیحا مہدی مہدیو کے، یعنی میرے آنے کے، اور مسیح دجال کے، اور دعوت من الارض کے، اور یاجوج ماجوج کے، یہ سب تھے تو صحیح علماء دین کے پاس، مگر اس پر لاک پڑا ہوا تھا، قفل پڑا ہوا تھا، تالا پڑا ہوا تھا حکمت کا، کہ یہ آ کر اصلی مسیحا ہی کھول کر بتائے گا، کیونکہ یہ واقعات اس کی زندگی پہ پورے ہونے والے تھے۔ لہٰذا یہ معجزہ آپ نے پوچھا ہے کہ بتاؤ کوئی معجزہ، تو لوگ ایمان لائیں گے۔ تو یہ معجزہ، میرا آنا ہی معجزہ ہے، واقعات کے ساتھ، سینس کے ساتھ۔ لہٰذا اگر آپ معجزہ پوچھ رہے ہیں تو معجزہ دیکھیے بھی، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ یہ کوئی روڈ کا شو نہیں ہے، کوئی جو میجیشینس ہوتے ہیں، وہ ٹرکس ہوتے ہیں ان کے، یہ کوئی روڈ پہ چل رہا ہوا شو نہیں ہے کہ آپ پوچھے معجزہ بتاؤ اور چلے گئے۔ یہ معجزہ دیکھنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے۔ تو یہ معجزہ کیا ہے؟ تو میرا آنا عین کتابوں کے مطابق معجزہ ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ واقعات اگر ہیں تو ہم کاپی کر لیتے ہیں۔ آپ کاپی نہیں کر پائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ واقعات ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں جو کاپی نہیں کر پائیں گے۔ 1973 24 مارچ نکل گیا، پھر اس کے بعد میرا ظہور لکھا تھا پہلا 1991 میں، ہوگا مسیح دجال کے خلاف،
ایک سفید مینارہ کے پاس، وہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب 40واں سال میرا چل رہا ہوگا، 2012 میں میری نیوز ٹی وی چینل پر آئے گی، وہ ہو گیا۔ پھر اس کے تیسرے سال بعد دعوت الارض نکلے گا، وہ ہو گیا۔ تو یہ وقت نکل گیا، سینس ہو گئے۔ اب یہ راز بنے ہوئے تھے دنیا سے، لیکن اس کی انفارمیشن، معلومات پہلے سے موجود تھی دینی کتابوں میں، جو لوگ نہیں سمجھ سکے تھے میں آ کے سمجھاؤں گا۔ تو وقت نکل گیا۔ اب یہ سین اگر کوئی کاپی کرنا چاہے تو کیا کر پائے گا اپنے اوپر؟ میرے بتانے کے بعد تو وہ 1973 کہاں سے لائے گا واپس؟ 1991 سال کہاں سے لائے گا؟ 2012 اور 2015 سال کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے لائے گا اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، اور کہاں سے ان کے پیٹ میں واپس جائے گا اور پیدا ہوگا؟ کہاں سے وہ حیدرآباد آئے گا؟ ایک سین، جبکہ 1500 سے زیادہ نشانات ہیں، ان میں سے ایک سین میں وہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے۔ لہٰذا یہ معجزہ ہے جو میرے ساتھ ہوا، جس کے بارے میں پہلے سے کتابوں میں لکھا تھا، وہ ہوا۔ تو میرا آنا سین کے مطابق معجزہ ہے، ذرا غور کریے۔ اور یہ انسان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آج نہیں۔ اتنے سائنٹسٹ ہیں ورلڈ میں، اتنے انجینئرز، ڈاکٹرز ہیں، یہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں کہ وہ وقت کو واپس